بعض لوگ اس حوالے سے بڑے تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب وہ غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر نماز کا وقت ہو تو وہ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہمیں دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے یا غسل ہی ہمارے لیے کافی تھا، ہم اسی طرح غسل کر کے بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آج کے درس حدیث کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم غسل کا جو طریقہ اس کو سمجھیں گے اور اس سوال کا جواب بھی حاصل کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 248 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ فبدأ فغسل یدیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر آپ اس طرح وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر آپ اپنے انگلیوں کو پانی میں داخل فرماتے، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، اور پھر ان سے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال فرماتے، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدِهِ، پھر آپ 3 چلو سے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی اپنے سر اقدس پر بہاتے، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ، اور پھر اپنی پورے جسم پاک پر پانی بہاتے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ، یہ اپنانا چاہیے نا ہمیں۔ اب دیکھیں ہم غسل کرتے ہیں تو بس بے ڈھنگا سا، نہ کوئی ذہن کے اندر نیت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ذہن کے اندر یہ نیت کر کے کہ میں رضائے الہی پانے کے لیے، اپنے آپ کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرتا ہوں، تو دیکھیں یہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ تو سنت کیا ہے؟ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، پھر اس کے بعد نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں ایسے وضو کیا جائے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کیا جائے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا جائے، اور اس کے بعد اپنے پورے بدن پر، ظاہری بدن پر پانی بہا لیا جائے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ وضو کے اندر آپ پاؤں کے علاوہ باقی سارا وضو مکمل کرتے، پاؤں نہیں دھوتے، اور پاؤں غسل فرمانے کے بعد دھویا کرتے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ سنت طریقے کے مطابق ہی غسل ہو۔ اب اگر کسی نے اس سنت طریقے کے مطابق غسل نہیں بھی کیا، تو جب بندہ غسل کر رہا ہوتا ہے، اب جو وضو میں جسم کے حصے دھونا فرض ہیں، تو کیا غسل میں وہ سارے حصے نہیں دھل جاتے؟ یقیناً دھل جاتے ہیں۔ تو اب وضو کے اندر جو حصے دھونا فرض ہے وہ غسل میں دھل گئے ہیں، تو وضو تو ہو گیا۔ اگر غسل کے وقت کوئی بندہ یہ نیت کر لے کہ ساتھ میں وضو کی بھی نیت شامل کرتا ہوں، تو اب اس نے غسل کیا تو غسل کے اندر اس کا وضو ہو چکا ہے، اسے نماز کے لیے علیحدہ سے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔